آل محمد بلندر صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرفه وبركته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم هذا وعلى يوم الدين. وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق وقوله الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتقوا الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق عزیزان محترم، برادران گرامی، عزاداران امام مخدوم، ترنامہ کلام میں اس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور جس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سورہ احزاب کی آیت ابتدائی 3 آیتیں ہیں کہ یا ایھا النبی اتقوا اللہ، اے نبی تقوی اختیار کریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا. ان اللہ کان علیم الحکیم، بے شک اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی. واتبعوا ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کریں میری اس وحی کی جو میں نے آپ کی طرف نازل کی. واتبعوا ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں. وتوکل اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پہ توکل کرے وہی بہترین کارساز ہے، وہی آپ کے لیے وہ کارساز ہے، وہ حالات پیدا کرے گا جہاں دنیا کو علم بھی سمجھ آ جائے اور حکمت بھی سمجھ آ جائے. یہاں تقوی سے مراد اب وہ تقوی نہیں ہے جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. تقوی اللہ سے ڈرنے کے زمرے میں نہیں ہے. تقوی وہی سفر ہے جو ہم سے خالق نے مانگا، کونوا مع الصادقین، یعنی رسول تم تنہا نہیں ہو، تم جماعت میں ہو جو سب کے سب صادق ہیں اور سب کے سب محمد، کل محمد کی منزل پر ہو، تم تنہا نہیں. بس تقوی اختیار کیے رکھو اور کبھی کافر کی منافق کی اطاعت نہ کرنا. اب کافر کیا چاہتا ہے؟ یہ آیت میرے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہے، آیت پڑھ لیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لیہدی القوم الکافرین. اور خدا ہدایت نہیں کرتا کافروں کو. بھیجا کس لیے ہے نبی کو؟ پھر
اگر ہدایت نہیں کرتا کافروں کی تو پھر بھیجا کیوں ہے؟ پتا چلا یہ عام کافر نہیں، یہ وہ کافر ہے جو عرش پر بھی منکر خدا نہ تھا مگر منکر ہوا بنائے ہوئے کا، تو اللہ نے اشارہ کیا ہے ہم نے اس کافر کے لیے بھی وعدہ کیا ہے کہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ تو کافر توحید کے انکار کو بھی کافر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرھم الکافرون، یہ نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ان کی اکثریت کافر ہے۔ اب نعمت کو پہچانے اور پھر پہچان کر انکار کر دیں، اللہ نے کہا یہ کافر ہے۔ پتا چلا وہاں کوئی ایسی دولت تھی جس کا انکار کیا گیا۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ نے ہم پر دی؟ روزہ رکھوا دیا، بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، کیوں؟ یہ وہ نعمت نہیں ہے جس کے لیے پیدا کی۔ میں تمہیں عبادتوں سے اس نعمت تک لے جانا چاہتا ہوں جس نعمت کو میں نے تمہارے لیے فلاح کا سبب بنا دیا۔ فلاح کا سبب صرف اس عبادت میں نہیں ہے جیسے تم نے عبادت کے فلسفے میں سمجھا، عبادت خود تقویٰ پیدا کرتی ہے، اور تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا جب عبادت کرنے والے کی نیت درست ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم سمجھے نہیں اور کہے میں اس رحمان سے مدد مانگ رہا ہوں، اس رحیم سے مدد مانگ رہا ہوں، وہ بڑا کریم ہے، اس کا لطف، اس کا کرم آل محمد کے ذریعے ثابت ہوا، اور جو آل محمد تک پہنچ گیا وہ فلاح کی منزل پر۔ ورنہ علی آپ سے پہلے سن رہے نماز رخصت ہو جاتی، اس نے بتا دی حسین نے، کیونکہ نماز دعا ہے اور یزید اس دعا کو مٹانا چاہتا ہے، بیعت لے رہا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا، سر کٹا دوں گا، کیونکہ سر کٹانا وہ سجدہ حقیقی ہے۔ جہاں خدا کی بارگاہ میں اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی کہ اے نبی تقویٰ اختیار وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ اب نبی نے کب کسی کافر کی اطاعت کی، کب منافق کی اطاعت کی؟ مگر حسین بن کر آیا ہے، حسین منی وَلَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پتا چلا یہ بیعت کا سوال فقط حسین سے نہیں ہے، یہ فقط بیعت کا سوال حسین سے نہیں ہے، منیت رسول سے ہو رہا ہے، اور نبی کو حکم دے دیا کہ کافروں کی منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اب حسین وہ نماز قائم کر رہا ہے جہاں کافر کا مانگا ہوا دست بیعت اسے نہ دیا جائے، اطاعت میں سر کٹا دیا جائے، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے سوال بیعت اٹھا دیا۔ بعد حسین کسی نے سوال کیا کہ ہم سے بیعت کر لیں؟ نہیں، بعد میں تو تخت دیتے ہوئے دکھائی دے۔ پتا چلا کافر کے بعد منافق بھی سامنے آیا ہے، منافق نے بھی تخت دیا ہے، ظاہری طور پر تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ اب یہ کفر اور نفاق کا سفر ہے جس کے آل محمد نے ہمارے لیے آسان کر کے بتایا۔ حقیقت عبادت کونوا مع الصادقین کے ساتھ، جو صادقین کے ساتھ ہو گیا پھر انہیں فکر نہیں ہوتی کہ اب نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، حج کہاں ہے، زکوٰۃ کہاں ہے۔ بارہا کہا کرتا ہوں میرے مولا نے کہا مومن وہ ہے جو میرے لیے وجہ زینت بنے، وجہ ہزیمت نہ بنے۔ میرے مولا نے نسبت دی ہے خود کو شجرہ طیبہ سے، اور مومن کو اس کا پتا قرار دیا۔
پتے سے پتہ چلتا ہے کہ شجر کیسا ہے۔ تو مومن اپنے یقین میں اتنا ثابت قدم ہو کہ اسے پتا ہو کہ کیا چھوڑا جا سکتا ہے اور کیا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آدم جنت میں چلے جاؤ، ماننے والے بنایا زمین کے لیے، جنت میں کیوں بھیج رہا؟ کہا بتا دینا چاہتا ہوں جنت عمل سے نہیں معرفت سے ملتی۔ کس کی معرفت میں جنت ملی؟ آل محمد کے نور کو دیکھا اور پہچان کر جنت واجب ہوئی۔ کیوں جنت سے نکالا گیا؟ صرف حرص کرنے، ذرا سی نیت بدلی ہے۔ نیت کیا بدلی؟ ہمیشہ جنت میں رہنے والا بن جاؤں۔ یہی میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا، تاجرانہ عبادت نہیں کرنا۔ مولا تاجرانہ عبادت کیا ہے؟ کہا جنت کی حرص میں جو عبادت ہو وہ تاجرانہ عبادت ہے، غلامانہ عبادت نہ کرنا۔ مولا غلامانہ عبادت کیا ہے؟ کہا جو جہنم کے خوف سے ہو اسے غلامانہ عبادت ہے۔ اب دنیا کہے کہ جنت مل جائے گی، مجھے جنت کی فکر ہی نہیں ہے۔ رحمان کی عبادت میں اور شیطان کی عبادت میں یہی تو فرق ہے۔ شیطان بلاتا ہے جنت کی طرف، رحمان بلاتا ہے وارث ہے جنت کی طرف۔ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان عابدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ اور عدو مبین کے مقابلے میں بھی تو کچھ دیا ہے، تو جو دیا اسے کیا کہتے ہیں؟ کل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین۔ عدو مبین کے مقابلے میں امام مبین ہے۔ اگر جنت چاہیے امام تک آ جا، جنت بھی مل جائے گی اور فلاح بھی مل جائے گی۔ اور عدو کے چکر میں آئے گا تو عدو تو پہلے دن سے یہی تو کفر کر رہا ہے، مانوں گا اللہ کی نہیں مانوں گا۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگو۔ اور اس کے بعد پھر بنانے کھڑے ہو جائیں امام اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے امام بناؤ گے تو پھر ہدایت کی منزل پہ نہیں جا سکتے۔ پورا اشرا پڑا اس منبر سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول واتقوا امانتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اجر عظیم کے چکر میں نہ پڑنا کہ زیادہ اجر مل جائے۔ امانت کی حفاظت۔ کون سی امانت؟ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ اب امانت سے بے خبر ہو تو میرے دوستوں میرا قصور نہیں ہے، تم نے کتاب کو بھی لعنت کہہ کر گلے سے لگایا اور پھر بھی کہتے ہو امانت میں نہیں جانتے۔ تو امانت نہیں جانتے یا تو کتاب ناراض نہیں ہے، کتاب کہہ رہی ہے تم اپنی امانت کی حفاظت کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی اپنی امانت نہیں کرتا۔ امانت سے مراد ولایت ہے، امامت ہے، اور اسی کے لیے میرے مولا نے تفسیر کی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یہ آیت معصوم کہتے ہیں ہمارے لیے ہے، ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کر۔ گویا امانت وہاں جائے گی جہاں اہل ہو، جہاں صلاحیت ہو۔ امامت کا سوال کر رہا ہے یزید، سوال بیعت کر رہا ہے کہ رسول کا وسیع جانتا ہے کون اہل ہے کون نااہل ہے۔ یزید بیعت مانگتا، وہ امانت مانگ رہا ہے جو اللہ کے دین، مگر رسول کے وسیع نے امانت میں خیانت نہیں، بیعت نہیں کی۔ کسے دی ہے امانت؟ تیروں سے زخمی ہو کر جو سجاد کو شانہ ہلا کر خبر کر جا کہ سجاد اب ہم جا رہے ہیں، تم ہمارے بعد وسیع ہو، ہمارے وزیر ہو، ہمارے جس نائب ہو۔ اہل تک پہنچ گئی صلاحیت۔ اب یہ کمال آل محمد ہے جس نے اس سفر کو آگے بڑھایا۔ مال اولاد فتنہ ہے، لے کے گئے نہیں لے کے گئے مولا مال کو، اولاد سکینہ اولاد ہے، اصغر اولاد ہے، باقر
اولاد نہیں ہے، امام ہے۔ پورا اشرا پڑھنے میں نے نتیجہ دیا تھا اور بتایا تھا کہ 2 امام لے کے گیا میرا مولا حسین کربلا کے بن میں، مگر دونوں کو بچا لایا، گہوارے سے اصغر کو قربان کرایا، یہ بتانے کے لیے امامت بچانے کے لیے ہوتی ہے، نسل مٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کون سی کوثر ہے جو عطا کی گئی؟ وہ کون سی کوثر ہے جس کے لیے تم سے قربانی مانگی؟ وہ کون سی کوثر ہے جس کے ساتھ تم نے نماز بھی پڑھتی ہو؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ہی نمازی دیکھا تھا میں نے جس نے نماز بھی پڑھی اور قربانی بھی دی تاکہ کوثر بن جائے، اور وہ کون تھا جس نے آخری وقت میں کہا ہے مولا حسین وقت نماز ہو گیا، چاہتا ہوں آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھوں۔ میرے مولا حسین نے دعا دی جا خدا تجھے نمازیوں میں شمار کرے۔ نماز قائم کرنا چاہتا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر، مگر دیکھا کہ ایک مقام سے تیر آ کر لگ سکتا ہے، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بن کے نکلا، اپنی تکبیر الاحرام نہیں کہا بلکہ وہاں گیا جہاں سے تیر آ کے لگ سکتا تھا۔ حسین دفاع کر رہا ہے، سپر بن گیا، ایک ایک تیر اپنے سینے پہ کھاتا رہا۔ شہید کیا کر رہے ہو؟ معصوم نے دعا دی ہے تمہیں کہ خدا تمہیں نمازیوں میں شمار کرے، تم نے سب چھوڑ دی، کہا یہ بعد میں پتا چلے گا کہ میں نمازی تھا کہ نہیں تھا، مگر ابھی تو میں یہ جانتا ہوں درود پڑھو والے محمد پر کیسے پڑھو؟ جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ کیسے پڑھنے کا حق ہے؟ جیسے اللہ نے پڑھا ہے ویسے پڑھو۔ اللہ نے زبانی درود پڑھا کہ تم باقی رہو، جبریل ملائکہ نے درود زبانی پڑھا ہے، کہیں ضرورت پڑی ملائکہ مدد کے لیے آ گئے، جہاں ضرورت پڑی اللہ نے سب کو کہا میں بنا کر دوں گا مگر اپنے چہرے کو باقی رکھو۔ یہ چہرہ کون ہے؟ یہی چہرہ اللہ کی پہچان ہے۔ اور پوری گفتگو کرتے ہوئے بھی کل پرسوں میں میسج میں دیکھ کے رہا تھا لا الہ الا اللہ، یہی فلاح کا پہلا سفر ہے نا، پہلا راستہ، لا کچھ بھی نہیں مگر اللہ۔ کیسے پہچانا جائے؟ آج کے اس کمپیوٹرائز دور کے اندر تو آسان ہے، 2 ڈیجٹ ہے، 2 ڈیجٹ کے اوپر کائنات کا سارا ڈیٹا موجود ہے۔ ڈیٹا ٹائپ کتنی ہے؟ ٹیکسٹ، نمبر، ساؤنڈ، پکچر۔ پکچر میں کتنے کلر ہیں وہ سارے کلر بھی دیکھ لو، روشنی بھی دیکھ لو، سیاہی بھی دیکھ لو، ڈیٹا کی فارمز بھی دیکھ لو، مگر یہ سارے ڈیٹا کنورٹ کیسے ہوتے ہیں؟ مشین لینگویج میں کیسے جاتے ہیں؟ ہیومن لینگویج سے مشین لینگویج کیسے بنتی ہے؟ ڈیجٹ کا کھیل ہے، اسی لیے کمپیوٹر کو کہتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے کیا؟ ٹرانزسٹر کا کھیل ہے، ایک ایسا سائیکل ہے جہاں سوئچ ایک دفعہ آف ہو اور پھر آن ہو جائے، جہاں کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا سفر ہے، وہ راز تھا، اللہ تھا مگر راز تھا۔ پہچانا کیسے گیا؟ جیسے ہی ڈاٹ آیا، پہلا نقطہ سامنے آیا، توحید پہچانی گئی، اور میرا مولا کہتا ہے انا نقطہ تحت الباء، میں ہوں بسم اللہ کا وہ نقطہ جس میں سمیٹو تو سارا قرآن محفوظ ہے۔ میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ ایک ایسا ڈیجیٹل نظام ہے جہاں ایک ولی ہے اور ایک نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا مگر اللہ کس کے ذریعے دکھائی دی؟ سائل سوال کرتا رہا مجھے دے دو، اللہ کے نام پہ مانگتا رہا نہیں ملا، کہہ کے چلا مسجد سے، پالنے والے گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب تک پہلے مسجد سے مانگ رہا تھا کسی نے نہیں چھوڑا، جب خالق سے شکوا کیا تو ید اللہ کو جنبش ہوئی، علی کے ہاتھ نے آگے بڑھ کر اشارہ کیا، اب بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا اللہ دیتا کیسے ہے۔
پہچان جو اللہ نے اور قرآن نے دی ہے وہ یہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. تم نے مومن فقط وہ ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہ ہو. جہاں شک نہ ہو وہاں ایمان ہے. اور جہاں ذرا ذرا سے قدم پہ شک آ جائے, جہاں ہر تھوڑی سی دیر کے بعد علی کا قد سمجھنا ہے اور پھر علی کے بارے میں جو جملہ سنو اسے کہو یہ کفر کہہ دیا. تمہارے کفر کی پہچان کیا ہے؟ تم کافر کسے کہتے ہو؟ اللہ کے انکار کو. شرک کسے کہتے ہو؟ جا کے کلام پڑھو میرے مولا کا. مولا کہتے ہیں شرک ان معنی میں ہے کہ اللہ نے جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا اسے نہ مانو اور اپنے قیاس سے, اپنی عقل سے, اپنے علم سے سمجھو گے کہ تم توحید سمجھ لو گے. توحید تمہاری عقل سے بالا ہے. توحید تو کجا نور آل محمد آلہ. مومن کسے کہتے ہیں؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. فوراً ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر اور اسی نور پر جسے ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا. کون ہے نور؟ جی اللہ, اس کا رسول اور کتاب قرآن. قرآن نور ہے. اللہ نے فوراً آگے بڑھ کر کہا قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین. ہم نے تمہاری طرف کتاب بھی بھیجی ہے, نور بھی بھیجا ہے. اب کتاب کیا ہے, نور کیا ہے؟ کہا جی نور سے مراد رسول ہے, کتاب سے مراد قرآن ہے. میرے بھائی ایسے نہیں چلے گا. وہ نور لاؤ جو نبی کے ساتھ بھی ہو اور کتاب کے ساتھ بھی ہو. اب تمہیں نہیں ملتا تو ہم بتا رہے ہیں انا ولی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہے. اور ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اور پھر ہم نے اس کتاب کا وارث قرار دیا اسے جسے بندوں میں سے چنا تھا. انسانوں میں سے نہیں, بندوں میں سے چنا تھا. اب بندگی جہاں سے ملے وہاں سے لینا. پہلا عبد جہاں ملے, معبود جہاں ملے, جہاں عبدیت کی منزل نظر آئے وہاں دیکھنا. کچھ نہ تھا, بس وہ تھے اور ہم تھے. ہم نے عبادت کی ہے. ہماری عبادت کو دیکھ کر ملائکہ, انبیاء, جنہوں نے, انسانوں نے عبادت کی. پتہ چلا ہماری عبادت اور ہے, ان کی عبادت اور ہے. ونحر, نماز قائم کرو, قربانی دو. ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. ایسے کوثر کی حفاظت کی ہے سعید نے. نماز پڑھتا رہا, اس کی نماز. اور حسین نماز تمام کر کے اس وقت آئے جب سعید زمین کربلا پہ گرا. پوچھا مولا میری نماز ہو گئی؟ سعید تجھے پتا نہیں کہ تو نے نماز پڑھی نہیں؟ کہا مجھے پتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی, مگر میرے صادق نے کہا تھا خدا تجھے نمازیوں میں شمار کرے, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مولا کیا میں نمازی ہوا؟ سعید تو نے حق کی نماز ادا کر دی, کیونکہ تو نے انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر بچا دی ہے. تو نے نماز وہ پڑھی ہے جہاں قائم کرنے والے کو بچایا ہے. جس کا راستہ مانگ رہے ہو وہ ہے حسین, اور نماز دعا ہے راستے کی. کس طرح کا اسلام ہے کہ جس کا راستہ مانگتے ہو اسی کو مٹاؤ گے؟ یہ ناتینا کل کوثر کی تفسیر ہے. یہ وہ ارادہ ہے اللہ کا, سب مٹا دوں گا مگر انہیں باقی رکھوں گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تم مانو نہ مانو مگر میں اپنا ارادہ نہیں بدلوں. قرآن اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لو, صبح و شام آیتیں پڑھو. خدا کی قسم قرآن تمہیں شفا نہیں دے گا, رحمت نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ یہ اللہ نے خود قرآن میں لکھ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس قرآن میں ہم نے نازل کیا ہے شفا کو, رحمت, مگر کس کے لیے؟ مومن کے لیے. اور ظالم کے لیے کیا ہے؟ خسارہ, صرف خسارہ. پالنے والے میں ظالم کو کیسے پہچانوں؟ کہا اس ایمان کو پہچان لے جس کے لیے لا ینال عہد الظالمین کی صنعت دے دی. بہت آسان کر کے لفظوں میں دے رہا ہوں, تفسیر کر کر بڑے مضمون کے بعد میسج دینے کی عادت نہیں ہے مجھے. میں نقطوں میں بات کرنے کا عادی رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات کو اللہ نے
جب ہم نے آزمائش کی ابراہیم کو آزمایا اور وہ اپنے کلمات کو اس نے پورا کیا، آزمائش میں پورا اترا، ہم نے کہا کہ تمہیں انسانوں کا امام بنانا، ماننے والے میری ذریت میں بھی کہا بے شک، مگر ظالم کو نہیں ملے گی۔ پتا چلا امامت ظالم کو نہیں ملے گی۔ اب جہاں امام ہے وہاں مظلومیت ہے، اور جو ایمان کے مقابلے میں آئے، اب مجھے تو نہیں بتانے کی ضرورت نا، معیار قرآن بتا رہا ہوں، امام وہ ہے جو ظالم نہیں ہوتا، اور جو امام کے مقابل میں آ جائے پھر وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ ظالم کی صف میں ہے، اور جو علی پر ظلم کرے پھر قرآن اسے شفا نہیں خسارہ ہی خسارہ دیتا۔ یا تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے یا پھر ظلم کے دائرے سے باہر آ۔ امامت کے منصب کو پہچان دے، ورنہ یاد رکھ قرآن تعبیر بھی بنا لے گا تو شفا نہیں دے گا، قرآن کھول کے بھی پی لے گا تو شفا نہیں دے گا، کیونکہ تو نے حق سے قرآن پڑھے۔ قرآن اسے کہتے ہیں جو آل محمد تک لے رہے، اور آل محمد اسے کہتے ہیں جو قرآن تک تمہیں ثابت قدم ہو۔ دکھ ہوتا ہے، جتنا قد نہیں ہوتا اتنی بڑی بات ہے۔ خدا کے لیے اقوال معصومین کے ساتھ بات کیجئے، قائل کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیں حالات کو گندا ہوں۔ مومنین آج سے ہلاکت نہیں ہوئی، ہجرتیں آج سے کر رہے ہیں، ہمیشہ سے۔ شیب ابو طالب محسوس کرنا کوئی نئی بات، پہلے سے بائیکاٹ ہوا کرتا ہے، جو زیادہ حق بولتا ہے اسے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا بائیکاٹ ہونے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم آل محمد کے عرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، جتنی دنیا نے رکاوٹیں ڈالی اور ڈالتی ہیں، اتنے آل محمد کے چاہنے والے ابھر کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی ظلم کرنے والا ظلم کرتا رہے، ہر مجلس کو روکنے کے بعد ایک شہید کرو پھر ایک اور مجلس کو جاتے ہیں۔ ابھی مولانا علامہ ناصر عباس کو شہید کر دیا، اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس ممبر سے اس کی بات نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے درمیان اتنی تفریقیں، اتنے فرقے بنا دیے گئے، فلاں فلاں گروہ سے تھا، فلاں فلاں گروہ سے تھا۔ اتنا تو دیکھو کہ مولا کا تھا کہ نہیں تھا۔ مولا کا تھا تو میرا تھا، اگر مولا کا نہیں ہے تو میرا نہیں ہے۔ مگر دکھ ہے عالم اسلام نے کلمہ پڑھا، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حق نہیں پہچانا کہ آل محمد کے ساتھ کیسے وفا کیا۔ کیا بچانے گئی ہے انسانیت ہے؟ کیا بیوی کو اسیر کر کر یزید جیتا ہے؟ کیا جناب سکینہ کربلا سے زندان شام تک گئی؟ یزید جیتا ہے؟ میرے مولا اصغر کو ساتھ لائے نہیں، بہن کے گلے سے لپٹا ہوا چھوڑ نہیں رہا میرا شہزادہ، باپ بن کر جب تک حسین نے بلایا اصغر نہیں آیا، مگر کان میں کچھ کہا امام، اور اصغر نے بہن کی باہیں چھوڑ دی۔ کیوں؟ فلسفہ ہے، جو تجھے یہاں سمجھ نہیں آیا وہ کربلا میں سمجھ آئے گا، جب حسین کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ وہی اصغر جو وہاں امامت کے ساتھ چلا تھا گہوارے سے گر کے بتائے گا بابا جس وعدے پر یہاں آیا تھا اب وہ وعدہ پورا کرنے کی منزل آئی۔ لشکر حسین میں صرف عقل نہیں، معرفت اور محبت چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے کہ شبی نکالتے ہیں، گلجنا نکالتے ہیں، بدعت ہے، نکالو نا قرآن سے عنکبوت کا واقعہ، نکالو نا قرآن سے شہد کی مکھی کے پتا، نکالے اس کبوتر کا واقعہ جو کبھی نوح کی کشتی میں پیغام لے کر آ رہا ہے، طوفان اتر گیا، کوے کو بھیجا، کوا اپنا مردار کھانا بیٹھ گئے، پتا چلا وہ کوے سے بدتر ہے جو نبی کے بھیجے ہوئے کام کو بھول جائے اور پیغام نہ لائے۔ کوے کو بھیجا ہے انہوں نے کہ جاؤ دیکھو یہ پانی اتر گیا کہ نہیں اترا، کوا آیا مقدار پھیلے میں دیکھے کھانے میں ہوا بھول گیا۔ جناب نوح نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ خبر لے کر آؤ، وہ گیا، اس نے دیکھا کیچڑ نمودار ہو گئی، کیچڑ پہ بیٹھا، پنجوں میں کیچڑ لی، چونچ میں زیتون کا درخت لیا اور جناب نوح کے پاس آ گئے، نہ کھایا نہ پیا، اطاعت کے سفر پر آ گیا۔ جب سفر پر آیا تو دعا دی، اب دعا ملی تو پیر بھی اور
رنگ بدل گیا. باوفا ہو تو رنگ بدل جاتے اور بے وفا ہو تو جانوروں سے بدتر ہو جاتے. سورہ عنکبوت اٹھا کے دیکھ لو, جالا توڑ دو مگر مکڑی کو مت مارو. کیوں؟ اس کا احسان ہے کہ جب رحمت للعالمین غار میں پناہ دی تھی تو اس نے جالا ڈھونڈ دیا تھا. تو مسلمان قرآن پہ پڑھے اور عنکبوت کے اس احسان کو بھول جائے. خدا کی قسم ہم ذوالجلال کی زیارت اس لیے نکالتے ہیں کہ انسانوں کے جنگل میں بتا سکے ہم احسان فراموش نہیں ہے, اس نسل کو بھی یاد رکھتے ہیں تو آخری لمحے تک ایمان کی نصرت کرنے والا. مردوں کے جنگل میں کوئی نہ تھا تو بیوی کی نصرت کرنے. آپ کہتے ہیں شرک ہے, علم نکالنا شرک ہے. آپ اپنے مملکت کے پرچم کو سلام کریں تو شرک نہیں ہے. ہم لشکر مہدی کے پرچم کو سلام کریں تو شرک ہے. تمہاری مملکت محدود ہے, میرے ایمان کا ملک وسیع ہے. میرا علم یہاں نہیں لوائے الحمد بن کر محشر تک جائے گا. تمہارا علم یہی بنا ہے, یہی مٹ جائے گا. یہ غازی کا علم ہے, اس کے اٹھانے والے کے ہاتھ کاٹ دیے مگر آج بھی علم پر اس کا ہاتھ ثبت ہے. کوئی کہا جب اشرا پڑھنا تھا مجھے ایک دو لوگوں نے کہا منظر بھائی فلاں فلاں صاحب کہتے ہیں یہ جب علم اٹھتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے علم ہم پر لعنت کر رہا. میں نے کہا میرے بھائی یہ ان کا قصور ہے نا جنہوں نے علم کو سمجھا نہیں. وہ علم کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں لعنت ہو رہی ہے, ہم علم کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں بیعت مانگی جا رہی ہے. ہم لشکر مہدی میں شامل ہونے جاتے ہیں کہ مولا ہم آج بھی اس علم کے سائے میں ہیں. تو فلسفہ ایک ہی ہے, قرآن شفا دیتا ہے ایسے ہی پرچم بھی شفا دیتا ہے. کسی کو پھریرے کی ہوا میں شفا مل جاتی ہے, کسی کو خسارہ ملتا ہے. مگر عزیزان محترم بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, شہزادی چلی نہ قافلے کے ساتھ. میرا شہزادہ اصغر آیا آ کے کربلا میں سو گیا. آج بی بی کی شب شہادت جناب سکینہ بنت الحسین کون ہے؟ میرے مولا آقا امام مظلوم کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر ہے. ثانیہ زہرا کو خاص طور سے میرے مولا نے وصیت کی تھی میری سکینہ کا خیال رکھنا. عزاداروں, شب عاشور سے لے کر زندان شام تک میں نے نہیں دیکھا کہ میری شہزادی کہیں سوئی ہے. بس ایک آخری بار جو سوئی ہے وہ بھی تب سوئی تھی جب بابا نے رکاب سے زین فرس سے اتر کر زمین کربلا پر گرم ریتی پر لیٹ کر سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا. میں کہوں گا مولا بیٹی نے بہت تکلیف دیا, بہت مشکل سے حسین سوار ہوئے تھے. جناب ثانیہ زہرا نے سوار کیا تھا مگر جب ذوالجنا آگے نہیں بڑھا نا تو میرے مولا نے پوچھا تھا اے ذوالجنا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا, کیا تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ تو ذوالجنا نے زبان بے زبانی میں اپنے چہرے کو اپنے منہ کو نیچے جھکایا اور سمو کی طرف اشارہ کیا. امام مظلوم نے دیکھا پچھلی سمو سے ایک 4 سال کی بچی ہے جو لپٹی ہوئی ہے اور کہتی جاتی ہے اے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا, صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا. اے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا. بیوی بیت کر رہی تھی. ایک بار جناب امام مظلوم نے کہا سکینہ ہمیں اجازت ہو بیٹا ہم تمہارے لیے پانی کی کوئی سبیل کریں. بچی تڑپ کے کہتی ہے نہیں بابا, چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے کہ ہم پانی کی سبیل کریں گے مگر نہ پانی آیا نہ چچا آئے. بابا مجھے پانی نہیں چاہیے مگر آپ نہ جائے. اور پھر ایک بار شہزادی نے کہا بابا اگر جانا ہی ہے تو ایک بار اپنے سینے پہ سلا. میرا حسین کربلا کی جلتی ریتی پر لیٹ کر سکینہ کو اپنے سینے پہ سلا کر ثانیہ زہرا کے حوالے کرتا ہے. لو زینب سکینہ تمہارے حوالے. عزاداروں میں نے ساری کیفیتیں چھوڑ دی. شام غریبہ کہاں سے ملی تھی سکینہ؟ جلے ہوئے
دامن کے ساتھ، روایتیں کہتی ہیں بچی جلے ہوئے دامن کے ساتھ لاشوں سے ٹکریں کھا رہی تھی کربلا کے بن میں، اس وقت دوڑ رہی تھی جب کانوں سے گوشوارے چھن چکے تھے، تماچے مارے جا رہے تھے، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک عربی لوٹ رہا ہے، پوچھتی ہے بتا تو صحیح نجف کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے پوچھا بی بی نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ میرا دادا تمام عالمین کا مشکل کشا نجف میں سویا ہے، میں اپنی مشکل کشائی کے لیے دادا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ عزیزان کتنی مشکل ہے ثانیہ زہرا کی، کتنی مشکل ہے میری شہزادی سکینہ بنت الحسین کی، مگر میں نے کربلا کے بن میں دیکھا کہ جب شب عاشور آئی ہے، میری ثانیہ زہرا پہرے پہ تھی تو میرے کا مولا نقاب کے ساتھ آئے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی جاؤ ہم پہرا دیں گے، اور جب ثانیہ زہرا نے بتایا کہ دادا آئے ہیں تو سکینہ کا پہلا جو شکوہ تھا وہ یہی تھا کہ جب تک میں بلاتی رہی دادا نہیں آئے، اب بیٹی نے بلایا تو آج کربلا کے بن میں آ گئے، میں کہوں گا سکینہ تم نے بابا کو بھی بلایا مگر بابا نہیں آئے۔ کب آئے تھے بابا؟ جب نو کے نیزہ سر امام مظلوم ہے، سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، نو کے نیزہ سر امام مظلوم کے ساتھ نیزہ زمین میں پہ بسو گئے۔ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی طرح سے نیزے کو بڑھایا جائے مگر نیزہ زمین سے جنبش نہیں کرتا۔ عزیزانو وہی ظلم کیا لشکر اعداء نے، لشکر یزید نے جو ہوتا رہا۔ حسین کے لاشے سے جب ماں بہنیں نہیں اٹھ رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ سجاد پہ تازیانے مارے جاتے تھے تاکہ بیویاں اٹھیں، مگر میرا مولا سجاد ظلم سہتا رہا، کبھی ماں بہنوں کو کہا نہیں کہ بابا کے لاشوں پہ چھوڑ دو کربلا سے نکل جاؤ، نہیں ظلم سہتا رہا۔ مگر عزیزانو جب بابا کا سر آگے نہیں بڑھانا اور تازیانوں کی بارش ہوئی، میرا مولا اپنے بابا کے سر کے پاس آ کر کہتے ہیں بابا یہ تو نہیں کہتا آگے بڑھو مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں بابا پشت پر اتنی جگہ نہیں ہے کہ ظلم کی کوئی نئی سطر لکھی جائے۔ بس امام مظلوم کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کہا سجاد کیسے بڑھوں؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ عزیزانو میرے مولا سید سجاد ثانیہ زہرا کے ساتھ سکینہ کی تلاش میں چلے۔ اے سکینہ، سکینہ کہاں ہو بیٹا؟ آواز دو۔ جیسے جیسے بیوی جا رہی تھی ایک مقام پر ایک محترمہ بیٹھی ہیں، معظمہ بیٹھی ہیں، سیاہ پوش معظمہ ایک دفعہ کہتی ہیں آہستہ بولو، بچی ابھی دیر کے بعد سوئی ہے، بچی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ عزیزانو آگے بڑھ کر ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، پلٹنا چاہتی ہے، ایک بار کہا بی بی اتنا بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ پوچھا کیا کرو گی میرا نام پوچھ کر؟ کہا بی بی میں شافع محشر کی بیٹی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کل جب محشر میں تو آئے تو میں اپنی ماں سے تیری سفارش کراؤں۔ اتنا سننا تھا، زہرا نے نقاب اٹھا دیا، کہا زینب مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تو تیری ماں، میں ہی تو تیری ماں زہرا۔ کربلا کے بن میں بیٹے کے لاشے کے سرانے رو رہی تھی، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اماں میری سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، اماں میں قافلہ روکتا ہوں آپ سکینہ کو سنبھالے۔ بس اس وقت سے میں سکینہ کو سنبھالے بیٹھی تھی، لے زینب سکینہ تیرے حوالے، میں پھر کربلا جاؤں کہ مجھے حسین کا ماتم کرنا۔ میں کہوں گا مولا سکینہ بچھڑ گئی تھی، دادی کی آغوش میں سو گئی تھی تو سونا ہی بہتر تھا، آپ نے اسے دوبارہ شریک کارواں کیوں کیا؟ شاید آواز آئے میں نے صرف کربلا نہیں، میں نے شام بھی فتح کرنا تھا، اور شام فتح کرنے کے لیے سکینہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کربلا میں اثر ضروری تھا۔ راستے کے کتنے مسائل ہیں، کہیں پانی کا سوال کیا
ام حبیبہ نے بیٹھ کے پانی بھجوایا، سکینہ پانی پینا چاہتی ہے، جناب ثانی زہرا نے کہا سکینہ پانی نہ پی، پہلے اس سے حاجت پوچھ لے، اس کی خواہش پوچھ لے، دعا کر۔ اور جب خواہش پوچھی تو کیا تھی؟ ام حبیبہ کہتی ہے دعا کرنا ایک بار مدینے چلی جاؤ۔ پوچھا کیا کرے گی مدینے جا کر؟ کہا میری مالکن کا گھر ہے، میری مالکن کی بیٹی ثانی زہرا ہے، میں اس کی خدمت میں جانا چاہتی ہوں۔ عزادارو، زینب نے اپنے بالوں کو ہٹا کر ایک بار ام حبیبہ سے کہا ام حبیبہ اگر زینب سامنے آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ یہ مسائل ہے، یہ سکینہ ذریعہ بنی ہے تعارف کا۔ کربلا، کوفہ، دربار یزید، یزید کہتا ہے سکینہ یہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ کبھی تم پنجوں پہ کھڑی ہوتی ہو، کبھی اپنے ایڑیوں کو زمین پہ رکھ دیتی ہو۔ شہزادی جلال میں کہتی ہے یزید تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ میری ماں بہنوں، میری ماں پھوپھیوں کے ہاتھ بنے ہیں، میرا گلا بنا ہوا ہے، ان کے قد بڑے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے۔ میری ماں پھوپھیاں میرے قد کی وجہ سے مسلسل رکوع میں چل رہی ہے، مگر جب رکوع میں رہتے رہتے تھک جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا سیدھا ہونا چاہتی ہے، میں اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں کہ پھوپھی سے یہ نہ کہوں کہ پھوپھی اماں جھکی رہی ہے، جتنی مجھ میں طاقت ہے میں اپنی پھوپھی کو کوشش کرتی ہوں کہ سہارا دے سکوں، مگر عزاداروں میری شہزادی کی وہ منزل بھی آئی جب یزید ملعون کے گود میں اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے یاد آ گئی وہ بیٹی بھی جو راستے میں جناب مسلم کی بیٹی تھی عاتقہ۔ جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے تو جناب امام مظلوم نے عاتقہ کو اپنے پاس بلایا، پیار کیا، کیسو سنوارنے کے بعد دو گوشت والے اس کے کانوں میں پہنائے۔ جب پیار سے ماتھا چوما تھا نا تو بچی نے پوچھا تھا میرے بابا خیریت سے ہے؟ یہ خانوادہ محمد و آل محمد کے بچے ہیں، جانتے ہیں کہ شفقت کا انداز بتا رہا ہے کہ میرا بابا شاید اب نہیں رہا۔ جیسے ہی میرے امام نے مسلم کی شہادت کے بعد عاتقہ کو پیار کیا، عاتقہ کو خبر ہو گئی میرا بابا مارا گیا، مگر سکینہ دیکھ تو رہی تھی نا، سکینہ نے دیکھا تو ہوگا کہ جب بابا مر جاتے ہیں تو دنیا کی دستور یہ ہے کہ یتیم کو آغوش میں بٹھا لو، پیار کرو، اس کو گوشوارے پہناؤ، اس کے ماتھے کو چومو، مگر آئے سکینہ جب بابا قتل ہوا، گوشوارے چھن گئے، تماچے مارے گئے، دامن میں آگ لگی۔ دربار یزید میں یزید اپنی بیٹی کو پیار کرتا جاتا ہے، زلفیں سنوارتا جاتا ہے اور سنوار کے کہتا ہے سکینہ سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت پیار کرتا تھا؟ ہاں میرا بابا مجھے بہت پیار کرتا تھا، میں بابا کے بغیر اور بابا میرے بغیر چین سے نہیں رہتے تھے، بابا کو سکون نہیں ملتا تھا جب تک میں بابا کے سینے پہ نہ سو جاؤں۔ کہا کیسے یقین کروں؟ تب مانوں کہ جب تو بابا کو بلائے اور بابا تیرے پاس ہوتا۔ عزادارو سکینہ کے سامنے تشت طلا سے کپڑا ہٹایا، ننھی سی بچی نے بابا کے سر کو تشت طلا میں دیکھا، جلے ہوئے دامن کو پھیلا دیا، کہا بابا کربلا کے بن میں جب میرے گوشوارے چھن رہے تھے، تماچے مارے جا رہے تھے، میں نے نہیں بلایا، مگر بابا اب میری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، بابا میرے آغوش میں آ جاؤ بابا۔ عزادارو ادھر سکینہ نے بابا کو آواز دی، دشت طلا سے سر امام مظلوم سکینہ کی آغوش میں آ گئے۔ بچی نے نہ جانے کس طرح بابا سے کلام کیا، بوسے لی، گریہ کیا، سکینہ قید میں ڈال دی گئی۔ شہادت کی شب ہے، ذرا بیوی جناب رباب کو پرسہ دینے کی نیت سے کھڑے ہو کر اپنے مولا کے سامنے کہنا مولا ساری زندگی بھی ماتم کرے نا تو سکینہ پہ ایک تماچے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ہائے سکینہ
صبح ہوتی میری شہزادی قید خانے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوتی، جو آنے جانے والا گزرتا اس سے پوچھتی بتا تو کہاں جا رہا؟ اگر کہتا مجھے میں مدینہ جا رہا ہوں، میں مکہ جا رہا ہوں، تو شہزادی کہتی تھی یہ بتا تیرا گزر کربلا سے ہوگا؟ جب پوچھتا ہاں بیوی میں کربلا سے گزروں گا، یا مجھے بتا دے تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اتنی پیاری تھی شہزادی کہ دیکھ کر پیار آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اچھا بتا میں کربلا نہیں بھی جانا ہوگا تو تیری خاطر چلا جاؤں گا، بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ بچی روتے ہوئے کہتی تھی اگر کربلا سے گزر ہو تو میرے بابا کو میرا سلام کہنا بابا سکینہ درے زندان پر تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اداداروں سکینہ کے گریے سے یزید اتنا بیزار ہوا کہ میری شہزادی کو تنہا اندھیرے قید خانے میں قید کر دیا۔ سلام ہو اس شہزادی پر جس کا بھائی سید سجاد زندہ ہو، امام وقت ہو اور تمام حالات سے باخبر ہو، کل شیء احسن ہو، فی امام مبین کا حامل ہے میرا مولا، مگر صبر سجاد کے قربان چلا جاؤ۔ بہن اندھیرے زندان میں چلی گئی، سجاد نے صبر کیا حکمت الہی کی خاطر۔ سکینہ اندھیرے زندان میں کیسے رہی؟ مقاتل لکھتے ہیں جب رات کو نہ ماں بہنیں پاس ہوتی نہ بابا پاس ہوتے، کبھی زمین ٹٹولتی کبھی دیواریں ٹٹولتی اور کہتی جاتی تھی کہاں ہو بابا؟ بابا سکینہ کی خبر لو، بابا سکینہ اکیلی ہے۔ زندان میں روتے روتے سکینہ اداداروں وہ وقت آیا جب 12 سفر کی رات میری شہزادی قید خانے میں اپنی کبھی کے ساتھ گریا کر رہی ہے۔ گریا کرتے کرتے کیفیت وجب سبب گریا کیا لکھنے والے کہتے ہیں سکینہ بیدار ہوئی۔ اداداروں میں نے نہیں پڑھا کہیں کہ بعد کربلا سکینہ سوئی، مقام حمص ہے، پانی مانگ رہی ہے، شمر سے پانی نہیں ملا، اس بدبخت نے مشکیزے کا باقی پانی جس زمین پر ڈال دیا۔ اور روایت اتنی سخت ہے، جب میں پڑھ رہا تھا میں نے سوچا مولا سلام ہو اس صابرہ بچی پر جسے شمر نے پانی نہیں پلایا، مگر خاک زمین سے مٹی کو گیلی خاک کو کبھی سر پہ رکھتی ہے کبھی سینے پہ رکھتی ہے۔ بابا تیرے بعد ایسے پیاسی رہی۔ کہیں راستے میں سکینہ کو سوتے نہیں دیکھا۔ روایتوں میں بعض جگہ ملتا ہے کہ شہزادی مٹی کا تکیہ بناتی اور تکیہ بنا کر چاہتی تھی لیٹ جائے مگر لیٹ نہیں سکتی تھی۔ پوچھو کیوں نہیں لیٹ سکتی تھی؟ بابا کے لاشے پہ جب رو رہی تھی تاجیہ نے مار مار کے اٹھایا، جب قافلے سے بچھڑ گئی تو قافلے میں دوبارہ لانے کے بعد اونٹ کی پشت پر باندھ دیا گیا تھا، اور جب اونٹ دوڑتا تھا تو بیوی کا سینہ اونٹ کے کوہان سے زخمی ہو گیا۔ سکینہ کا سینہ بھی زخمی تھا، پشت بھی زخمی تھی، رخسار بھی زخمی تھے۔ ارے بچی سوئے کیسے؟ نہ پشت زمین پہ رکھ سکتی ہے، نہ سینے کے بل سو سکتی ہے، نہ رخسار خاک پر رکھ سکتی ہے۔ سکینہ سوئی نہیں مگر زندان میں غش آ گیا تھا۔ بابا کو روتے روتے غش آ گیا تھا۔ غش میں کیا دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور بابا کہتے ہیں اٹھو سکینہ اور تمہیں لینے آئے ہیں۔ بس یہ دیکھ کر بچی کی آنکھ کھل گئی اور کٹولتے ہوئے خواب کے بستر کو سوال کیا پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، ابھی میں نے دیکھا میرے بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے سکینہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، میرے بابا کہاں ہے؟ پھوپھی آگے بڑھ کر کہتی ہے نہیں سکینہ یہاں بابا نہیں آئے۔ رباب آگے بڑھ کر کہتی ہے نہیں بیٹا یہاں بابا نہیں آئے۔ سکینہ تو گلے لگانا چاہتی ہے مگر سکینہ کہتی ہے نہیں میں نے خود دیکھا ہے، میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس ازاداروں یزید کے آرام علل پڑا بدبخت میں دشت میں سر امام حسین
پھینکا۔ سلام ہو اس 4 سال کی کم سن بچی پر۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب بچے ضد کرتے ہیں کسی چیز پر، آپ سے ضد کریں، آپ بچوں کو بہلانے کے لیے کھلونے دیتے ہیں، بچوں کو بہلانے کے نئے نئے طریقے سوچتے ہیں، مگر ہائے کربلا کی یہ یتیمہ کہ جسے روتے ہوئے بھی بابا کا سر دیا گیا، زندان کا در کھلا، بابا کا سر آیا، سکینہ آگے بڑھی، بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ازاداروں بس یاد آ گیا سکینہ کو کہ آخری بار میرے بابا نے زمین کربلا پر لیٹ کر مجھے سینے پہ سلایا تھا، جزاکم الاحسان ان الاحسان کی منزل پر سکینہ اپنے زخم بھول گئی، اپنی کمر کے زخم بھول گئی، زندان شام کے قید خانے میں خاک پر لیٹی، بابا کا سر سینے پہ رکھا۔ بابا ترتیب بدل گئی، کل میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، آج آپ میرے سینے پر آ جا۔ ازادار سکینہ روتی جاتی ہے، بابا کے لبوں کو چومتی جاتی ہے، چومتے چومتے سکینہ اپنے احوال بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ جناب ثانیہ زہرا نے کہا سجاد دیکھو تو صحیح، شاید سکینہ سو گئی، بس ازادار سجاد کھڑا ہوا، میرے ماتمی آئے ہیں نا، میری شہزادی سکینہ کا ماتم کرو گے نا، سجاد کو ان کی بہن کا پرسا دو گے، رباب کو ان کی بیٹی کا پرسا دو گے، ارے وقت کا امام آیا ہے تم سے پرسا لینے، ایسے بڑا سجاد۔ میرا مولا سجاد کھڑا ہوا، جیسے ہی مولا کھڑے ہوئے ہاتھوں کی بیڑیوں نے نوحہ کیا، ہتھکڑیوں نے ماتم کیا، میرا امام قریب آیا، سکینہ کے نبض پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی نبض پر ہاتھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر سجاد نے یہ کلمہ پڑھا، رباب تڑپ کے اٹھی، یہ کیا کہا سجاد، یہ کیا کہا، یہ میری آخری نشانی، یہ میری آخری نشانی ہے۔ داداروں بس اپنی بیوی رباب کی بارگاہ میں آخری پرسا دے رہا ہوں۔ میری شہزادی کربلا کے بن میں جب قبر بن رہی تھی اصغر کی، امام وقت قبر بنا رہا تھا، رباب اصغر کے لاشے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وقت ایسا تھا جب امام کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی جس سے قبر کھودی گئی، مگر زندان شام میں سکینہ رباب کے سامنے ہے، سجاد کے ہاتھ میں کھودنے کے لیے کوئی تلوار نہیں۔ میں پوچھوں مولا قبر کیسے بنائی، کیسے بنائی قبر؟ مقاتل لکھتے ہیں قبر کیسے بنی نہیں پتا، مگر ایک عرصے تک سجاد کی انگلیوں سے لہو بہتا رہا، سجاد نے قبر بنائی۔ اداداروں کوئی کفن نہیں دیا گیا، کرتا چپکا ہوا تھا، پشت پر سے بھی سینے سے بھی، بس سجاد نے قبر میں جیسے ہی سکینہ کو لٹانا چاہا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ حسین میں کہوں مولا آپ آئے تھے یا عباس کے بازو تھے کہ آؤ سکینہ،
قدر سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھرانے والے، قدر سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھرانے والے، قدر سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھرانے والے، قدر سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو در در پھرانے والے، نہ بخش جائیں گے روز محشر، نہ بخش جائیں گے روز محشر، نہ بخش جائیں گے روز محشر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکار شانہ الہ مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکار شانہ الہ مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بایاں باں کو، چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو، جلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا، پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا، وہ خیمہ لیلا سے ہائے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بیجا کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا، دم اس کا میرے بھائی کے نام پہ جاتا تھا، رتبے میں جو ماں بن گئے آئی اسی مادر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو، دستے ہوئے گالوں کو بے رحم تماچوں